آسماں سے نور کی برسات ہے۔ وادی بدر وادی خاک کی عظمت کو سلام، وادی بدر تیری خاک کی عظمت کو سلام، تجھ پہ لکھی گئی تاریخ نبوت کو سلام، اولی معرکہ باطل و حق تجھ پہ ہوا، تجھ پہ جو اتری اس اللہ کی نصرت کو سلام، تجھ پہ اترا تھا فرشتوں کا جو لشکر اس دن، اس پہ اور اس کے امیر قوی حشمت کو سلام، رحمتیں ان پہ جو لیٹے ہیں یہاں ہو کے شہید، ان کے اخلاص کو ایثار کو جرت کو سلام، ہو درود آقا پہ اور ان کے اصحاب پہ بدر، ان کی اولاد کو احفاد کو عطرت کو سلام، وادی بدر تیری خاک کی عظمت کو سلام۔ کیا بات ہے آج کے دن کی، وہ دن کہ جس میں حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہوا۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، عرب کا تپتا ہوا صحرا، اور دشمن تو یہ چاہتے تھے کہ وہ نور اسلام کے نور کو بجھا دیں، لیکن ان کو جو دیکھنا پڑا اس کے بدلے میں کہاں 1000 کا لشکر، کہاں 313 لوگ، لیکن یہی وہ جذبہ ایمانی تھا، وہ ایمان کی طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرشتوں کی مدد بھیجی اور اس معرکہ کو، اس میں حق کی فتح ہوئی، اور اسی پر ہم بات کریں گے اپنے صحبت علم اس سیگمنٹ میں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے اسد نے، محمد اسد ایوب نعت خواں ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے، مفتی نور رحمانی ہمارے ساتھ ہیں، مفتی عمران الحق کلیانی ہمارے ساتھ ہیں، اور کامران سہروردی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مفتی صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں جس دن کی جس میں حق کی فتح ہوئی، غزوہ بدر کی، جسے غزوہ بدر عظمیٰ، غزوہ بدر کبریٰ بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا، کیونکہ اس دن حق غالب آ گیا، اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ جو تمیز تھی حق اور باطل کے، وہ فرق واضح ہو گیا، امتیاز ہو گیا۔ جی کیا کہیں گے مفتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دیکھیں قرآن کریم میں اس کا بڑا تفصیل سے تذکرہ ہے، اور تاریخ اسلام کا یہ سب سے پہلا معرکہ ہے کہ جس میں حق و باطل ایک دم واضح ہو گیا، نمایاں ہو گیا، اسی لیے یوم الفرقان کہا گیا کہ بھئی اس کو فرق کر کے آج اللہ پاک نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ لیکن یہ ایسا نہیں کہ جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھ کے نرم نرم صوفے گدوں پہ باتیں کر رہے ہیں، وہ جو ایفرٹ تھے نا، وہ جب پڑھتے بھی ہم ہیں تو ایسے ایفرٹ تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس التجا کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، گڑ گڑا کے ساتھ، گریہ کے ساتھ آپ عرش کے اللہ کے سامنے جھک رہے تھے اور بلا رہے تھے، تو یعنی آپ کو اللہ کی مدد کا یقین بھی تھا، سب کچھ تھا۔ اور وہ جو دعا ہے مفتی صاحب کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا فرماتے ہیں کہ اگر آج تیری مدد نہیں آئی، اگر ہم نے اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو تیرا کوئی نام لیوا نہ رہے گا، باقی نہیں رہے گا۔ کہ یعنی اتنا گریا تھا کہ بالآخر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے آپ کے پشت مبارک سے لپٹ گئے اور رونے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کا گریا، یہ تکلیف، یہ وہ اجازت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی۔ اور اللہ رب کریم نے فرشتوں کے نزول کا وعدہ بھی فرمایا تھا، لیکن بات یہ کہ ایفرٹ کرنے تھے انسانوں کو۔ بالکل۔ اچھا لشکر ہمارا چاہ رہا تھا موو کرنے کے لیے کہ جی جو تجارتی قافلہ اس سے مٹ بھیڑ ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور تھی کہ اللہ پاک نے مٹ بھیڑ کرا دی اس جنگی قافلے کے ساتھ، اور یہاں سے جس گھمنڈ کے ساتھ ابو جہل اس کا لشکر نکلا تھا، ابی ابن خلف وغیرہ، کہ ہم خوب آج تو یہاں پہ ان کا صفائی کر کے آ جائیں گے، اللہ رب کریم نے ایسا کام دکھایا کہ محنت ہمارے مسلمانوں نے کی، مجاہدے کیے، چھڑیوں کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ، ڈنڈوں کے ساتھ نکلے تھے، جن کے پاس صحیح اسلحہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ چھڑی چلاتے تھے کھجور کی، سواریاں تک بھی نہیں تھی کہ وہ صرف چھڑی چلاتے تھے کھجور کی، اور معلوم ہوتا ہے کہ کافر گردن اتر رہی ہیں۔ تو یہ بہت مجاہدہ والا، یعنی جہاد تھا سب سے زبردست، کہ اس کے اندر جو شریک ہو گئے اصحاب بدرین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اب بعد میں آنے والے جتنے بھی جہادوں میں شریک ہو جائیں، لیکن وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے، وہ فضیلت جو اصحاب بدرین کو حاصل تھی وہ نہیں ہو سکتی۔ اور مجھے ہر بدر کے واقعے پہ وہ اپنے استاد محترم کو بخاری شریف کو درس یاد آتا ہے، باقی پھر مفتی صاحب کی طرف جائیں گے ہم، کہ وہ جب درس کے اندر ہر اصحاب بدرین کا تذکرہ آتا ہے تو اس دن انہوں نے سب کا تذکرہ کرا کے نام پڑھا کے پھر بڑے الحاظ زاری کے ساتھ گریہ کے ساتھ دعا کرائی، اور مجربات میں سے ہے کہ اصحاب بدر کا نام لے کے جب دعا کی جائے تو بڑی بڑی مشکلات، بیماریاں اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں، اور باقاعدہ وظیفے کے طور پر تمام مشائخ سلسلہ نے ان کے اسماء گرامی کو مرتب کر رکھا ہے کہ کوئی مشکلات کے اسماء گرامی کا ورد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ پاک ان کے نام کی برکت سے مشکل آسان فرما دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت ہی
اہم دن مفتی صاحب آپ سے میں چاہوں گی اس بات کا آپ کچھ اس میں ایڈ کیجیے گا. یہ بدر جو ہے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتاؤں, یہ بدر جو ہے ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے, اور یہ بستی جو ہے بدر بن حارث کے نام سے منسوب ہے جس نے وہاں کنواں بنوایا تھا, اور 313 لوگ جو تھے اس میں شریک ہوئے تھے اس غزوہ میں, جس میں سے 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے. 8 صحابہ نے کسی عذر کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے تھے, لیکن ان کو مال غنیمت کا حصہ دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فرمایا تھا. اور اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہے لیکن وہ میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی, آپ بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے حوالے سے ہر نبی دعا کرتا ہے, مگر یہ جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت فرمائیں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جب بھی جنگیں ہوتی ہیں ہر نبی ہاتھوں کو بلند کر دیتے ہیں, سجدے میں چلے جاتے ہیں, مگر یہاں مصطفیٰ سجدے میں گئے, یہاں محمد الرسول اللہ سجدے میں گئے. نبی سجدے میں جائے تو ایک فرشتہ آتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو 1000 فرشتے آتے ہیں, اور جب دعا مانگی جائے تو 3000 فرشتے آتے ہیں, اور میدان جنگ میں جائیں تو 5000 فرشتے آتے ہیں. جبریل امی آتے ہیں, میکائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں, اور مسلمانوں کی طاقت و نصرت کے لیے آتے ہیں. اور جب آمنے سامنے جنگ کا ماحول ہو, ننگی تلواریں ہوں, تو وہاں نیندیں اڑ جاتی ہیں. حضرت بیٹھے, قرآن کہتا ہے نعاس ہم نے ان پہ نیند طاری کر دی, اور جب ان آنکھ کھلتی ہے تو فرح بخش ہو جاتے ہیں. اور جگہ جگہ اس میں معجزات ہیں, کمالات ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن پہلے بدر کے میدان میں آتے ہیں, اور ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کریم کی, اور اشارہ کرتے ہیں یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں ولید مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا, یہاں فلاں مرے گا, یہاں امیہ مرے گا. اور جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میلوں پر ہوتی ہے. 1 کلومیٹر آگے چلے جاتے ہیں لڑتے لڑتے, یا 1 کلومیٹر پیچھے چلے جاتے ہیں. نبی نے زمین کو حکم دیا ابو جہل یہاں مرے گا. ایمان یہ کہتا ہے 100 کلومیٹر دور بھی جنگ ہوتی, زمین کھینچ کر ابو جہل کو یہاں لے کے آتی, کیونکہ مصطفیٰ کریم نے یہاں حکم دیا تھا ابو جہل یہاں مرے گا. اور پھر اور انٹیلیجنس کا ایک نقطہ, جی بڑا ہی اہم دن ہے, حق اور باطل کا پہلا معرکہ. اور مفتی صاحب میں ایک بات, کیونکہ ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس میں جب میں نے ذکر کیا کہ کچھ صحابہ تھے جو کسی عذر کی وجہ سے نہیں شریک ہو سکے تھے اس غزوہ میں, ان میں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور میں چاہوں گی کہ وہ ریزن بتائیے کہ جس وجہ سے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. جی, زوجہ محترمہ بیمار تھیں, غالباً حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کی تیمارداری کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پیچھے رہو اور تمہیں ایسا ہی اجر ملے گا جیسا غزوہ بدر میں حصہ لیا ہو, اور ساتھ میں وہ ان کو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا. تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وائف کی کیئر, اس کی قدر, اس کی طب کی وہ دیکھنا کہ بھئی ہم جہاد اتنا بڑا جہاد ہو بھی کہ جس کے برابر اب بعد میں کوئی جہاد ہو ہی نہیں سکتا, اس جہاد میں سے ان کو اس لیے استثناء دیا گیا کہ اور ان کا شوق اس جہاد میں شریک ہونے کا, وہ اپنی جگہ مالی تعاون میں سب کچھ, لیکن اس کے باوجود بھی وائف کی کیئر, اہلیہ کی کیئر, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں, صاحبزادی ہیں, کہ ان کو تیمارداری کرنی ہے. اور پھر اسی مرض میں ان کا وصال بھی ہو گیا تھا, دنیا سے پردہ فرما گئی تھی. لیکن یہاں سے کتنی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اتنے اہم جہاد میں جہاں پہ نفری کی ضرورت ہے, افراج قوت کی ضرورت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس وقت ان کو بیوی کو اپنے شوہر کی ضرورت ہے, پریورٹی, کہ وہاں بیوی کو شوہر کی ضرورت ہے تو ان کو گھر پہ خدمت کے لیے چھوڑ کے گئے. سبحان اللہ, یہ ہے ہمارا دین, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت, اور انہوں نے جو درس جو تعلیم دی تمام فیملی باؤنڈنگ, جو ہے میاں بیوی کی آپس کی باؤنڈنگ, کہ بھئی یہ میسج ہے بہت بڑا. مجھے بڑی, کیونکہ اتنا بڑا معرکہ ہونے جا رہا ہے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تعداد بڑی کم ہے, اس کے باوجود پرائیورٹی دی جا رہی ہے کس چیز کو, کہ وہ ان کی زوجہ بیمار ہیں, ان کی تیمارداری کر, اور ثواب پھر ویسا ہی مل جائے گا. اس کا مطلب نیت کا کتنا ہاتھ ہوتا ہے کہ ادھر عمل کے لیے ان کو وہاں چھوڑ دیا لیکن نیت ساتھ رہی. جی علامہ صاحب آپ کچھ اس میں ایڈ کیجیے گا.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुंतखबीन। बदर के बारे में क्या कहा जाए कि जिसके लिए ख़ुद खुदावंद आलम ये कह रहा हो, लक़द नसरकुमुल्लाह बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। आप बेसर व सामानी के आलम में थे, अल्लाह ने आपकी मदद कर दी। तो ये खुद एक इतनी बड़ी दलील है कि खुदावंद आलम ने, लेकिन क्यों, इन तंसुरुल्लाह व यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। यहाँ पे भी यही बात आएगी कि जब मदीने में है और ये पता लग गया है कि अब उधर से लश्कर आ रहा है, क्योंकि इसकी 2 से 3 रिवायात हैं, क्योंकि मुसलमानों के साथ बेइंतहा ज़्यादती हो रही थी मक्के में, और ये ज़्यादती का नतीजा ये था कि मेरा रसूल 13 बरस मक्के में रहने के बाद रातों रात निकला और सारे मुसलमान फिर हिजरत करके कहाँ चले गए, मदीने चले गए। और मदीने में यकीनन एक छोटा सा गाँव, मक्के की निस्बत छोटा गाँव था, और उसमें बड़े शहर का आ जाना। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहूँगा कि वहाँ फराग दिली थी, वहाँ अंसार थे, वहाँ नुसरत थी। तो नतीजा क्या था कि एक लाइन लगाई रसूल ने आने वालों की और एक रहने वालों की, और उसके बाद कहा, एक से कहा दूसरे का हाथ थाम, जो यहाँ रहने वाले हैं वो आने वालों को अपने घर में ले जाएं। जो मसला हम शायद बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों से हल ना कर सकें जी, कि जनाब कैसे मसले को अकोमोडेट किया जाए, ये एक शहर पूरा का पूरा रातों रात दूसरे शहर में मुंतकिल हो रहा है कैसे, लेकिन वहाँ पे हुआ, और इतनी खामोशी से कि उसके बाद चले गए। लेकिन मक्के में फिर भी यही होता था कि कुरैश जो थे वो मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, कभी उनकी बकरियां चुराते हैं, कभी उनके घर में, क्योंकि अब सारा सामान वहीं रह गया था। तो ये अज़ियतों का सिलसिला मदीने में आने के बाद भी जारी था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी ने फिर ये फ़ैसला किया कि जो वो वहाँ कर रहे हैं उसके नतीजे में यहाँ इनको थोड़ा सा सबक दिया जाए, इनको मैसेज दिया जाए कि ऐसा ना करो। और उसमें हज़रत यानी उस हवाले से देखें हम तो जितने भी यानी हज़रत असवद को ले लें या साद बिन इबादा को ले लें, ये वो हस्तियाँ थीं कि जिनसे जब रसूल ने और सब असहाब बैठे हुए हैं और मजमा बैठा हुआ है और वहाँ पे सवाल किया कि क्या करें, तो उस वक्त फिर उन्होंने यही जवाब दिया कि हम ऐसा साथ देंगे, उनकी तरह नहीं देंगे हम हज़रत मूसा की तरह के उनके सहाबी जो हैं वो क्या कहते हैं कि आप जाइए और आपका खुदा जाके लड़े, हम तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से फिर वो साथ कहते हैं कि नहीं, हम तो समुंदर में भी गिरेंगे, हम इस तरीके से, यानी एक ऊपर से भी लड़ेंगे, नीचे से भी लड़ेंगे, दाएं से भी लड़ेंगे, बाएं से भी लड़ेंगे। और यहाँ पर जो मुफ्ती साहब ने फरमाया कि 70 कुफार में से 50% फौज को, ये हज़रत अली मुर्तज़ा का कमाल था। क्या बात है। 35 की तादाद जो है, 35 कुफ़ार को सिर्फ अली मुर्तज़ा ने अकेले ने, और 35 को हज़रत हमज़ा और दीगर असहाब ने यानी उसको वासिल जहन्नम किया। मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। इसीलिए कहते हैं कि अव्वल से लेकर आखिर तक ये 313 का आदत बड़ा अहम है। बात आएगी तो आगे इंशाल्लाह। जी ज़रूर, बिल्कुल जी। मुफ्ती साहब, हर जंग की एक जंगी हिकमत अमली होती है। इस ग़ज़वे के पीछे जंगी हिकमत अमली क्या थी, और कुछ अगर ब्रीफली ज़रा हम, क्योंकि फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे कुछ देर बाद, तो उसमें मौजज़ात का भी जिक्र उसके हवाले से कुछ कर दीजिएगा। जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में आए और आपने ऐसी जगह का इंतखाब किया जो रेतीली थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते, यहाँ जगह जगह और कदम कदम पे मौजज़ात हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएँ के पास मौजूद हैं, ऐसी जगह पे मौजूद हैं कि जो थोड़ी सख्त है। बारिश अल्लाह बरसाता है, मिनस्समाई माआ, और रसूल के लिए जिस जगह मेरे रसूल मौजूद हैं अल्लाह कारपेटिंग कर देता है। और सामने दुश्मन जो मौजूद है उस वहाँ कीचड़ आ जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी हिकमत अमली की। और यहाँ मैं एक जुमला कहूँगा, बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह शाह फरमाते थे, आसमान से अल्लाह फरिश्ते भेजता है मगर पहली मर्तबा मैदान सजाना पड़ता है। क्या बात। जब मैदान सजता है बदर जैसा, तो फिर जिब्राइल आसमान से फरिश्तों को लेकर मदद के लिए पहुंचते हैं। ईमान एक कामिल हो, यकी कामिल हो, वही था, वही तो था। और कुछ और मैं आपको बताऊं, सामने मादी कुव्वत है, ताकत है, तकब्बुर है,
حسد ہے، اور بغض ہے، عرب کے قریش کے بڑے بڑے رؤسا سردار موجود شامل ہیں اور وہاں سب موجود ہیں، یہاں رسول اور اطاعت رسول موجود ہے، سبحان اور اللہ۔ رہتی دنیا تک پوری کائنات کو بتا دیا تو مادیت کو مت دیکھنا، مصطفیٰ کی اطاعت کو دیکھنا۔ جیتتا وہی ہے جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے، پھر رب اس کا ہو جاتا ہے، زمانہ اس کا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکمت عملی کو اپنایا۔ جب جنگ ہوتی تھی آپ سامنے گتم گتا ہو جاتے تھے، جنگ شروع ہو جاتی تھی، نبی اسلام نے کرائٹیریا کو تبدیل کر دیا۔ تو مجھے میرا نبی سکھاتا ہے کہ دعا رب سے ضرور مانگنا، مگر حکمت عملی کے ساتھ تدبیر کے کام ساتھ کرنا، ساتھ، جی تدبیر کے ساتھ، بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، اس کے ساتھ کام کرنا۔ یہاں نبی اسلام نے 3 صفحے لگائیں، ایک صفحے میں 3 انداز موجود ہیں، گھٹنے کو اٹھایا ہوا ہے اور ایک گھٹنا نیچے کی طرف ہے اور اس طرح بیٹھے ہوئے، پیچھے جو ہے وہ بھالا لے کے لوگ کھڑے ہیں، اس سے پیچھے تلوار۔ جب سامنے سے کافر آ رہے تھے بھاگتے ہوئے، امیر حمزہ نے حکم دیا اور جب تیر اندازی ہوئی ہے 50% طاقت ان کی اسی وقت ختم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے یہ جنگ حکمت عملی سے جیتی۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ جب بھی کوئی پریشر ہو، میرے نبی نے میدان بدر میں مجھے سکھایا پریشر لینا نہیں، اللہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت آئے گی، تم کتنے بھی کمزور ہوگے، کامل یقین اللہ پہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مددگار بھیج دے گا۔ اور اس کا کمال ہے وہ کسی کو بھی مددگار بھیج دے، جب مدد مانگو گے وہ مددگار بھیج دے گا۔ بے شک۔ صاحب کہتے ہیں نا کہ صفے باندھے کھڑے تھے سامنے، صفے باندھے کھڑے تھے سامنے، صفے باندھے کھڑے تھے سامنے، ایمان والے بھی، خدا والے، محمد والے اور قرآن والے بھی تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا کی تقدیریں، نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو بس ایک سادہ سے کملی والے پر۔ اور ڈاکٹر صاحبہ نے کتنی خوبصورت بات کہی نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ کیا بات ہے، اللہ سبحان ایک اللہ، صحابی بہت شہید خوب۔ کس ہوئے؟ کہا یہاں تمہارے جد امجد مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار نے مرحب کو 2 ٹکڑے کیا تھا۔ زبردست تو وہ طاقت، وہ ہمت، وہ شجاعت جب بھی تمہیں لینی ہو تو در علی کی طرف چلے آؤ۔ بس یہاں پہ آج بھی سیدنا علی حیدر کرار، اور یہاں اس جنگ میں بات ہو رہی تھی بدر کے حوالے سے، ایک وہ واقعہ ذہن میں آتا ہے، یہاں رشتوں کی بھی جنگ تھی۔ یہاں سامنے نبی علیہ السلام کے چاہنے والے موجود ہیں اور سامنے ان کی اولادیں، بھائی، رشتہ دار موجود ہیں۔ بالکل۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان ایک وقت ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی عزت میں آئے۔ کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ المؤمنین، امیر المجاہدین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تم میرے سامنے ایک مرتبہ بھی آ جاتے تو میں تمہیں بیٹا ہونے کی حیثیت سے نہیں، دشمن مصطفیٰ ہونے کی حیثیت سے اڑا دیتا۔ کیا بات ہے۔ تو یار رشتہ آج بھی مجھے بتاتا ہے اسلام میں لحاظ نہیں ہے، ہم اکثر وقت لحاظ کر جاتے ہیں۔ حضرت کو میں کیسے قیدیوں میں بھی تو ان کو کیسے کہہ دوں، ان کو کیسے کہہ دوں؟ نہیں، اسلام میں لحاظ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بات ہوگی تو حق کی ہوگی اور حق میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ جب بھی کھڑے ہو اہل حق کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اہل حق کو فتح عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ سے جو تعلق ہو، اس تعلق سے بڑا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا۔ جی فضائے بدر جو آپ نے کہا نا، آج جو ضرورت کس چیز کی ہے؟ جی فضائے بدر پیدا کرنے کی۔ بے شک بے شک۔ فرشتے کیا ہے؟ آئیں گے آپ کی آج نصرت بھی کو، تیری بالکل۔ نصرت کے لیے۔ کہاں سے؟ آسمان سے آئیں گے۔ تو بس یہ 313 کا عدد اتنا پسند ہے خدا کو، اور اس حوالے سے کہ اب آخری جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی دلبر علی مرتضیٰ اور حضرت زہرا امام مہدی جو تشریف لائیں گے کہ جو پوری اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یہ وہی بدری اصحاب کے ساتھ آئیں گے کہ جس کو 313 کہا جاتا ہے، کہ ان کے بھی جب 313 ہوں گے، ایک وہ آغاز تھا غلبہ اسلام کا، اور آج ان کے نانا کی شریعت کے غلبے کا آغاز ہوگا ان کے ذریعے سے، جس کا زمانہ اب قریب آ گیا، ورنہ آپ تو دیکھ رہی ہیں آپ کی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، مسلمان ذبح کیے جا رہے ہیں اور مسلمان کھویا ہوا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، کیونکہ مفتی نور رحمانی صاحب ہم سے اجازت لے چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا۔ آسماں سے نور کی برسات ہے،